ہم خدا کے پاکرو کے لیے اور خدا ان کے زندہ کلام اقدس کو ویلکم کرتے ہوئے خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گزشتہ سنڈے ہم نے خدا کے پاک ترین زندہ کلام اقدس میں سے ایک خاص مضمون پر جو آقا نامدار ربنا یسوع المسیح کے دہنے مبارک، دستے مبارک اور تھوک مبارک کے وسیلے سے ہم نے اس عظیم معجزے کو سنا اور سمجھا تھا، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اندھوں کو بینائی دیتے ہیں۔ اور آج جو ہم سب کی رہنمائی کے لیے خداوند کا پاک ترین زندہ کلام اقدس ہے، جو ہم نے پہلی تلاوت سنی، اور آج کا مضمون ہے یسوع مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یسوع مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یساع نبی کا صحیفہ اس کا 59واں باب اور اس کی 9ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی۔ ہم نور کا انتظار کرتے ہیں، پر دیکھو تاریکی ہے اور روشنی کبار اندھیرے میں چلتے ہیں۔ ہم دیوار کو اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں، ہاں یوں ٹٹولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں ہی نہیں، اور ہم دوپہر کو یوں ٹھوکر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی، اور ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں۔ ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں۔ اور یسوع مسیح ناصری جن کی الوہیت معجزات سے بھری ہوئی ہے، آج بھی ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع المسیح کے کلام اقدس کے وسیلے سے معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ نائن شہر، نائن کا علاقہ، نائن کا گاؤں، گلیل کا ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں پر آرامی زبان بولی جاتی تھی، جہاں کے لوگ بابلی تہذیب سے مرصع عبرانی زبان بولتے تھے۔ اور آج کے اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح اپنے تلمیذان کے ساتھ، اپنے شاگردان کے ساتھ آقا نامدار چاہ رہے ہیں۔ بہت ساری فوتیاں پہلے بھی ہوئی ہوں گی، بہت سارے جنازے پہلے بھی گزرے ہوں گے، لیکن آج ہم ایک بیوہ پر خداوند کا ترس ایک بیوہ پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طور سے اس بیوہ پر ترس کھاتے اور کس طور سے اس بیوہ کی آبیاری کرتے ہیں، کس طور سے اس بیوہ کا خیال کرتے ہیں۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچے تو دیکھو لوگ ایک مردے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے جنازے کو لے کر آ رہے تھے، اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کی ماں بیوہ تھی۔ بیوہ کا جوان بچہ جو اکلوتا ہے، ہر شخص بالخصوص یہودی اور اس بیوہ کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار اس کو تسلی کے لیے، اس کی تشفی کے لیے اس جنازے میں شریک تھے، لیکن وہ تسلی نہیں پا رہی تھی۔ خداوند یسوع المسیح کو اس بیوہ پر ترس آیا۔ خداوند یسوع مسیح کو اس بیوہ پر ترس آیا۔ جب آپ کو اس بیوہ پر ترس آیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بیوہ سے کہا مت رو، اے میری بیٹی مت رو۔ آج بھی جب ہم تسلی نہیں پاتے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تسلی ہمارے لیے نہیں ہے یا یہ تسلی ہمارے لیے ناکافی ہے، تو آج بھی خداوند اپنی قدرت کاملہ کے وسیلے سے
بیان کرتے ہیں کہ مت رو. آج بھی خداوند اپنی قدرت کاملہ کے وسیلے سے ہم سے بیان کرتے ہیں مت رو. خداوند متعدد بار کہتے ہیں کہ تم مت ڈر. لیکن جب آپ کسی غمزدہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کا کلام ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. اور میں تمہیں وہ اطمینان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی. میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے. اور آپ نے اس جنازے کو روکا، آپ نے چلتے ہوئے اس جنازے کو روکا، جنازہ ٹھہر گیا. اب یہودیوں میں ایک روایت ہے، خاص طور پر یہودیوں میں یہ روایت ہے، یہودیوں کی شریعت میں یہ روایت ہے کہ کسی جنازے کو چھونا یا اگر کوئی ناپاک کسی یہودی کو چھو دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. جنازے کو چھونا ناپاک ہونے کے برابر ہے. کسی ناپاک چیز کو چھونا ناپاک ہونے کے برابر ہے. کسی ناپاک چیز سے ٹکرا جانا ناپاک ہونے کے برابر ہے. لیکن خداوند کے مسیح میرے اور آپ کے نشاندہندہ قدوس ہیں. مقدس وہ ہے جو پاک کیا گیا، اور قدوس وہ ہے جو مقدس کرتا ہے. اور میرے اور آپ کے نشاندہندہ قدوس ہیں. وہ کسی ناپاک چیز کو چھونے سے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ ناپاک چیز جب اس سے ٹکراتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. کوئی ناپاک چیز اس سے جب ٹکراتی ہے یا جب اس کو ٹچ کرتی ہے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں. ہم اس حوالے کو دیکھیں. جب آپ جا رہے ہیں، ایک بیمار عورت جو 12 برس سے بیمار ہے، جو ہر وقت ناپاکی میں رہتی ہے، وہ آپ کی پوشاک کے پہلو کو چھو لیتی ہے. جب وہ آپ کی پوشاک کے پہلو کو چھو لیتی ہے تو خداوند کے مسیح ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاللیلویا وہ پاک ہو جاتی ہے. وہ عورت پاک ہو جاتی ہے، اس کی بیماری جاتی رہتی ہے. اسی طور سے خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس جنازے کو، اس مردے کو چھوا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس مردے کو چھوا تو لکھا ہے کہ اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ. اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا. اور اس نے اس مردے کو جو زندہ ہو چکا تھا اس کی ماں کے حوالے کر دیا. ہاللیلویا. یہ وہ خدا کی تسلی ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. عزیزو، آج خداوند ہم سب کو بھی اسی طور سے ہی پاک کرنا چاہتے ہیں. خدا کا کلام آج بھی ہمیں اسی طور سے پاک کرنا چاہتا ہے. تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے، اس کا کلام آج بھی ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو حزقیل نبی کے صحیفے کے 37ویں باب میں لکھی ہوئی ہے کہ سوکھی ہڈیوں کی ایک وادی ہے، ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بکھری ہیں. اور خدا کا کلام جو آدم ذات کی منہ سے نکلا، خدا کا کلام جو ان پر نازل ہوا، وہ 5 کام کرتا ہے. پہلا، خدا کا کلام ہڈیوں پر نازل ہوا تو وہ بے ترتیب ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی اپنی اپنی جگہ پر آ کر ایڈجسٹ ہو گئی. ہڈی سے ہڈی جڑ گئی. اور اگر ایسا ہم خواب میں بھی دیکھیں، معذرت کے ساتھ یہ نہیں میں کہتا کہ ہمارا ایمان کم ہے، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، ہماری جبلت کمزور ہے. اگر آج ہم خواب میں بھی دیکھیں کہ ہڈیاں بکھری، ہڈیاں بکھری، امیجن کریں ہڈیاں بکھری ہیں، تو کلام نازل ہو، ہوا چلے اور وہ ساری ہڈیاں کراڑے مارتی ہوئی ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں تو یکدم سے ہم اٹھ کر بیٹھ جائیں گے. اور شاید کمزور دل والے تو رونا شروع کر دیں، مجھے بڑے برے خواب آ رہے ہیں. ہڈیاں ایک جگہ سے ہڈی ہلتی ہے، دوسری جگہ پر پہنچتی ہے. دوسری بات، جب خدا کا کلام ان ہڈیوں پر نازل ہوا تو ان ہڈیوں پر نسیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ان ہڈیوں پر ناڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن میں خون بہتا ہے، صرف نسیں ہی نظر آ رہی ہیں. ہڈیاں جڑ چکی ہیں، اوپر نسیں آ چکی ہیں، اور پھر ان پر گوشت آنا شروع ہو گیا ہے. یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے. ان پر گوشت آنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر گوشت کے بعد ان پر
چمڑا آ گیا ہے، ان پر جلد اور سکن آ گئی ہے، خوبصورت سکن، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور جب ان پر سکن آ گئی ہے، ان پر جب چمڑا آ چکا ہے، تو خدا کا کلام پھر نازل ہوا کہ ہواؤں سے کہو کہ دم ان کے نتھنوں میں ڈالیں، اور وہ جیتی جان ہوئے۔ آج ہم جس طور سے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں، ہم کس حالت میں ہیں؟ آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، خدا کی کلیسیا کا نوکر ہوتے ہوئے، اور خدا کی کلیسیا کا ممبر ہوتے ہوئے، سب سے پہلے میں خدا کی کلیسیا کا ممبر ہوں، اس کے بعد اس کا خادم ہوں۔ خدا کی کلیسیا کا ممبر ہوتے ہوئے آج میں خدا کے زندہ کلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو یوحنا عرب کے مکاشفے کی 3 باب کی 2 آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، عارف میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے، بعض باتیں بلند کہیں گے، تو زندہ کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن آج یسوع مسیح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مردہ۔ بے شک تیری آنکھیں ہیں، بے شک تیرے کان ہیں، بے شک تیرا دل ہے، بے شک تیرا دماغ ہے، بے شک تو اپنے پاؤں پر چل پھر سکتا ہے، تو بھی تو زندہ کہلاتا ہے مردہ، کیونکہ تیرے کاموں کو میں جانتا ہوں۔ اور اچھی تو ہم دیوار کو اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں، گویا یوں ٹٹولتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہی نہیں۔ ہم دوپہر کو یوں ٹھو کر کھاتے ہیں کہ رات ہو گئی۔ ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں۔ عزیزو، ہم اس طور سے مردہ ہیں جس طور سے مسلم بیٹے کا باپ کہہ رہا ہے جب وہ واپس آ گیا، جس طور سے مسلم بیٹے کا باپ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک کے 15 باب کی 24ویں آیت مبارکہ میں، یہ میرا بیٹا مر چکا تھا، حالانکہ وہ مرا نہیں تھا، جدا ہو چکا ہے، یہ میرا بیٹا مر چکا تھا، اب زندہ ہوا ہے۔ اور آج اگر میں اپنے باپ سے علیحدہ ہوں، اس کے گھر سے علیحدہ ہوں، آج میں اگر آسمانی باپ سے علیحدہ ہوں، اس کے گھر سے علیحدہ ہوں، تو اس مسلم بیٹے کی طرح میں مردہ ہوں۔ میری شرست جو ہے وہ مردہ ہے، میری جبلت جو ہے وہ مردہ ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں سے ہم اس بات کو یوں سیکھتے ہیں جو وائس کی کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے 9 باب کی 4 آیت مبارکہ سے 6 آیت مبارکہ تک، کیونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، جو زندوں کے ساتھ ہے، جو زندہ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے کہ زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ نہیں جانتے، مردے کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی امید جاتی رہی، ان کی یاد تک جاتی رہی، کچھ عرصے تک یاد رہتی ہے، پھر مردوں کی یاد تک جاتی رہتی ہے۔ عزیزو، زندہ ہے خدا کا کلام جو ہم سب کو زندہ کرتا ہے، زندہ ہے خداوند یسوع مسیح جس کا کلام ہم سب کو زندہ کرتا ہے۔ افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول اس طور سے بیان کرتے ہیں 2 باب کی 1 آیت مبارکہ میں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ آج بھی وہ ہمیں زندہ کرتا ہے جب ہم اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے مردہ کاموں کی وجہ سے ہم سے کہتا ہے کہ تم مردہ ہو، کہلاتے زندہ ہو۔ آؤ، جو عبدالآباد زندہ ہے، آؤ جو مر گیا تھا جو زندہ ہو گیا ہے، جو باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جس نے 9 شہر کی بیوہ پر ترس کھا کر کہا کہ تم مت رو، جس نے 9 شہر کی بیوہ پر ترس کھا کر کہا کہ تم مت رو، وہ آج مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس کے کلام کی طرف دھیان اور دھیان کریں، اپنی شریعت، اپنی جبلت پر، کیونکہ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے،
ہم اپنی جبلت اپنی شریف پر دھیان کریں کہ ہم کس طور سے اور کہاں سے مردہ ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے اور ہم اس کے کلام کے وسیلے سے جس طور سے ہم پہلے اپنے کاموں کے سبب سے مردہ تھے، آج اس کے کلام سے زندہ ہیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے